الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ محترم حاضرین، سورۃ الفلق میں رب الفلق یعنی صبح اور اجالا پھیلانے والے کے پروردگار کے واسطے سے 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کی تعلیم اور دعا سکھائی گئی۔ سب سے پہلے عمومی طور پہ تمام چیزیں جس کو اللہ نے پیدا کیا اور ان میں کوئی شر، کوئی تکلیف دہ چیز ہے، اس سے پناہ مانگنے کی تعلیم۔ دوسرے، من شر غاسق اذا وقب، رات کا اندھیرا جب چھا جائے، اس میں جو شرور، جرائم، شیاطین الانس والجن، جانور، کیڑے مکوڑے اور کسی بھی مخلوق کا کوئی شر جو بڑھ جاتا ہے، اس سے پناہ مانگنے کی تعلیم۔ تیسرے، من شر النفاثات فی العقد، گروہوں میں یعنی گانٹھوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے، یعنی وہ خبیث ارواح، وہ جنوں میں سے ہو، شیاطین میں سے، جن کو ہم جادوگر کہتے ہیں۔ جادوگر انسانوں میں سے ہوتے ہیں جو شیاطین سے مدد لیتے ہیں، ان کی عبادت کر کے، ان کو خوش کر کے، ان کے معاملات کی پیروی کر کے۔ آخری بات جو اس سورہ میں سکھائی گئی، جس سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے، یعنی حسد کرنے والا، حسد جس کو ہم اردو میں جلن بھی کہتے ہیں، حسد کے شر سے، یعنی جب کسی انسان کے دل میں مادہ حسد سرگرم عمل ہو، یعنی اس کا یہ شر اپنی ایسی کیفیت اختیار کرے جس سے محسود، جس سے حسد کی جا رہی ہے، اس کو نقصان پہنچتا ہے، ایسی صورت میں جب وہ یہ حسد کرتا ہے تو اس کے اس حسد سے پناہ مانگی جائے۔ اس حسد کے شر سے پناہ مانگنے میں نظر بد سے پناہ مانگنا بھی شامل ہے، اس لیے کہ حسد عام ہے، اور ابھی ہم جانیں گے کہ اسی کی ایک قسم یا اس کا ایک حصہ ہے نظر بد کا ہونا، اور حسد کی وجہ سے نظر لگتی ہے۔ اور حسد کا معنی ہوتا ہے زوال نعمت، یعنی یہ تمنا کرنا کہ کسی انسان کو کوئی نعمت دولت کی، خوبصورتی کی، عزت و توقیر کی، اقتدار کی، کوئی بھی نعمت جو اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے حاصل ہے، اس کے زوال یعنی اس کے ختم ہو جانے کی خواہش ہو کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے یہ نعمت چھین لے، اس کی یہ نعمت ختم ہو جائے، چھین جائے، تباہ ہو جائے، اسے حسد کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی، تو اس کا سیدھا مطلب ہے کہ یہ شر ہے، اور یہ شر بہت ہی نقصان پہنچانے والا ہے، اسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، غیر ضروری نہیں سمجھ سکتے۔ رب العالمین نے ہمیں بطور اہتمام کے ساتھ اس سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ اس سلسلے میں میں علامہ ابن قیم کے بیان کردہ نکات کا کچھ خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ کہتے ہیں کہ چوتھا شر جو اس سورے میں ذکر کیا گیا اور پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی، وہ ہے شر الحاسد اذا حسد، حسد کرنے کا والے کا شر جب وہ حسد کرے۔ قرآن اور سنت اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ حاسد جب حسد کرتا ہے تو محسود جس سے جلتا ہے، جس سے حسد کرتا ہے، یہ اس کے حق میں نقصان دہ ہوتا ہے اس کا حسد۔ چنانچہ نفس حسد یعنی یہ عمل جو ہے، یہ محسود کی نفس اور عین اس کے محسود سے جڑ جاتا ہے، اس پر اثر انداز ہوتا ہے، اس کی آنکھ بھی اور اس کا نفس بھی اور نظر بد بھی، اگرچہ حسد کرنے والا اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے اسے نقصان نہ پہنچائے، ہاتھ سے اور زبان سے نقصان نہ پہنچائے، لیکن صرف اس کی نگاہ اور وہ کیفیت، حسد میں نظر بد میں جس کو نظر لگائی جاتی ہے وہ سامنے دکھائی دیتا ہے، اس کو دیکھ کر نظر کا اثر پڑتا ہے، اور حسد میں ان دونوں میں فرق ایک یہ ہے کہ حسد کرنے والا غائب کی حالت میں، ناموجودگی میں، اپنے محسود کی ناموجودگی میں بھی اس کے تعلق سے برا چاہتا ہے، اور دل میں ایک ایسی خبیث اور شریر کیفیت اختیار کرتا ہے جس کا اثر اور تکلیف اس محسود کو ہو سکتی ہے، اگرچہ ہاتھ سے اور زبان سے نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، یہ اس بات کی دلیل ہے، ثبوت ہے کہ حسد کے صادر ہونے کا شر ہوتا ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے۔
کیونکہ قرآن میں کوئی بیکار بات اور لفظ آ ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ بھی شیخ نے فرمایا کہ اگر یہ بات معلوم ہے کہ حسد کرنے والا اسی وقت حاسد ہوتا ہے جب وہ اس فعل کو انجام دیتا ہے، جیسے کہ کوئی مارنے والا، قتل کرنے والا یا گالی گلوچ کرنے والا۔ ایک آدمی گالی گلوچ مارنے ٹھوکنے کا کام کرتا ہے، لیکن مارنے والا اس کو بالفعل اس وقت کہتے ہیں جب وہ عملاً وہ کرتا ہے۔ لیکن آدمی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی طبیعت میں حسد ہوتا ہے، اور محسود جس سے حسد وہ کر رہا ہے وہ اس شخص سے غافل ہوتا ہے، اس کو علم بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ جب اس کے حسد کرنے والا اس کا ذکر کرتا ہے، اس کے اپنے دل میں اس کے تعلق سے حسد کے جذبات کو، حسد کی آگ کو بھڑکاتا ہے، اپنے دل میں اس کو بڑھاتا ہے، تو حسد کا تیر اس کو مجروح کرتا ہے، محسود کو۔ چنانچہ صرف اسی بنیاد پر محسود کو جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے اگر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد نہیں مانگی اور اپنے آپ کو اللہ کی پناہ اور قلعے میں نہیں دیا، حفاظت میں نہیں دیا، اور اگر وہ ذکر و اذکار نہیں کرتا، دعائیں نہیں پڑھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں دیتا، تو حسد کا یہ شر اس سے دفع نہیں ہو سکتا، وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک انسان جتنا زیادہ ذکر و اذکار کرے گا، اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، وہ اس شر سے اتنا زیادہ محفوظ ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذا حسد، یہ اس بات کا بیان ہے کہ حاسد کا شر اسی وقت ہوتا ہے جب وہ اس فعل کو انجام دیتا ہے۔ حسد کرنے والا عمل کرتا ہے، ایک آدمی کسی سے حسد کرتا ہے، لیکن اگر کسی کو یوں ہی دیکھتا ہے یا جس وقت حسد کے جذبات سے عاری ہوتا ہے اس وقت اس کا نقصان نہیں ہوتا۔ صحیح حدیث میں حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل کی دعا کرنے کا تذکرہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رقیہ کیا اور فرمایا بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کے نام سے تمہارا رقیہ کر رہا ہوں، دم کر رہا ہوں، من کل شیء یؤذیک، ہر اس شر سے جو آپ کو تکلیف پہنچائے، ایذا پہنچائے، من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک، ہر نفس کے شر سے اور حسد کرنے والے کی عین یعنی اس کی نگاہ کے شر سے اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ یہاں شیخ نے اس حدیث کو پیش کر کے یہ استدلال کیا کہ دیکھیے اس حضرت جبرائیل کی اس دعا میں عین حاسد کا لفظ ہے، حسد کرنے والے کی نگاہ، اس کا مطلب حسد کرنے والے کی نگاہ کا اثر بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی حسد کرنے والا بغیر دیکھے بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جب حسد کرنے والا حسد کی نگاہ سے دیکھتا ہے تب نقصان ہوتا ہے، لیکن اگر وہ کسی چیز کو یوں ہی دیکھے لاپرواہی سے، بغیر حسد کے جذبات سے، تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جیسے ایک آدمی مناظر کو دیکھتا ہے، سورج، چاند، ستارے، پیڑ پودے، پہاڑ کو دیکھتا ہے تو اس پر ایسے ہی یوں ہی نگاہ ڈالتا ہے، اس طرح وہ کسی کو دیکھے تو اس کا نقصان یا اثر نہیں ہوتا، شر اور اذیت والا معاملہ نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف جب وہ حسد کے جذبے سے سرشار ہوتا ہے، یعنی ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اور اس خاص کیفیت میں جب کسی کو دیکھتا ہے تو اس کی نگاہ میں ایک بری تاثیر اور خباثت پائی جاتی ہے، اس کے جذبات میں ایک خباثت پائی جاتی ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، عقلی طور سے سمجھ میں نہیں آتی۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ نظر جو ہے نفس خبیثہ کے واسطے سے ہوتی ہے، اور پھر اس کی ایک مثال نصوص کے حوالے سے ہی بیان کی۔ اس کی مثال اس سانپ کی طرح ہے کہ جب سانپ کسی کو ڈستا ہے تو اس کا زہر کا اثر ہوتا ہے، لدیغ جو ڈسا ہوا آدمی ہے اس پر اثر انداز ہوتا ہے، کبھی کبھی اس کے ڈسنے کی یہ کیفیت بہت شدید ہوتی ہے، اور اس سانپ کے اس زہریلے پن کی تاثیر بڑی شدید ہوتی ہے، اور یہ صرف ڈسے بغیر دیکھنے سے، مجرد نگاہ سے ہی اس کو اپنے جو اس کا شکار ہوتا ہے سانپ کا، اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ آگے میں تھوڑا شاید جملہ جوڑ دیا، ایک یہ کہ سانپ کے ڈسنے سے ایک نقصان ہوتا ہے، ایک یہ کہ بغیر ڈسے ہوئے کبھی کبھی کچھ سانپ ایسے ہوتے ہیں کہ صرف ان کی نگاہ سے جس کو وہ دیکھتے ہیں اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ چنانچہ جس کو وہ دیکھتا ہے سانپ، اس کی نگاہ
آنکھ چلی جاتی ہے، بینائی متاثر ہو جاتی ہے، یا پھر اگر عورت حاملہ عورت ہے تو اس کا حمل گرا دیتی ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم وغیرہ میں حدیثیں موجود ہے مختلف الفاظ سے، اس میں فرمایا کہ اقتلوہما، ابتر اور ذو الطفیتین، یہ دو سانپوں کا ذکر کیا. آپ نے ایک عمومی حکم پتہ بیان کیا کہ اگر گھر میں کسی کے سانپ نکل آئے تو وہ اس کو 3 مرتبہ کہے کہ کوئی اور مخلوق ہے تو چلا جا. ہاں، ایک مرتبہ کہنے سے چلا گیا، دوسرے دن پھر نظر آیا، پھر ایک مرتبہ کہنے سے چلا گیا، تیسرے دن پھر نظر آیا، پھر چلا گیا، چوتھے دن نظر آیا، مار دو. 3 دن کا بھی لفظ ہے، 3 مرتبہ کا بھی لفظ ہے، تو 3 مرتبہ کہنے پہ وہ چلا جائے، مار دو. یہ عام سانپوں کے تعلق سے آپ نے حکم دیا، لیکن آپ نے اس حکم سے مستثنیٰ کیا 2 قسم کے سانپ کو. ایک کو ابتر کہا جاتا ہے عربی میں، بترا مانے کٹنا. ابتر وہ سانپ جو دم کٹا ہوا ہو. ہاں، آپ لغت میں دیکھیں گے مصباح اللغات وغیرہ میں تو کٹا ہوا، دم کٹا ہوا سانپ، اور من الحیات کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا اور زہریلا سانپ. وہ سانپ جو سکڑتا ہے بہت پھرتیلا ہوتا ہے اور انتہائی خبیث اور شریر ہوتا ہے، اس کو ابتر کہتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتنا شریر ہوتا ہے کہ دوسرے سانپوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آہٹ پا کے کسی کے آنے جانے سے وہ بھاگنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ سانپ کسی کے آنے پر اس کی طرف تعاقب کر کے اس پر حملہ کرنے کی، ڈسنے کی کوشش کرتا ہے. بہرحال یہ ابتر اور دوسرا ذو الطفیتین. ذو الطفیتین کے تعلق سے علامہ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ یہ سانپوں کی ایک قسم ہے جس کی پیٹھ پر 2 سفید لکیر ہوتی ہے، اور جس کی طفیتین ابھرا ہوا، تو کچھ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کی آنکھیں جو ہیں ابھری ہوئی ہوتی ہیں. مصباح اللغات میں طفی ان کا معنی دیا ہے خبیث قسم کا ایک سانپ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 سانپوں کو تعین کر کے کہا کہ یہ دونوں اگر گھر میں نظر آئیں تو بغیر کچھ کہے ہوئے کہ تم اگر کوئی اور مخلوق ہو تو چلے جاؤ، یہ ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بغیر کہے ہوئے اقتلوہما، ان دونوں کو مار دو، قتل کر دو. کیوں؟ فإنہما یطمسان البصر ویسقطان او یسقطان الحبل، اس لیے کہ یہ دونوں سانپ ایسے ہیں جو بینائی کو مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اور حمل کو گرا دیتے ہیں. یہ علامہ ابن قیم نے نظر بد اور حسد کی تاثیر کی ایک مثال دی، اور خاص طور سے یہ ان لوگوں کو جو ہمارے یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا. ہاں، چنانچہ شیخ نے اس کی مثال دی کہ حدیث میں یہ ہے کہ یہ سانپ صرف اگر اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال لے تو حاملہ جانور یا عورت اپنا حمل گرا دے وے، اور آدمی کی بینائی متاثر ہو جائے یا بینائی چلی جائے گی اس کے صرف دیکھنے سے. ہاں، فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الْحَيَّاتِ، شیخ نے کہا کہ جب یہ سانپوں میں یہ ہے تو وہ شریر نفوس جو غضب کی حالت میں ہوں اور حسد کرنے والے ہوں، جب وہ غضب کی اور حسد کی کیفیت کو زہریلے انداز میں اختیار کرتے ہیں تو اس کا اثر محسود پر، جس سے حسد کر رہے ہیں، اس کے تعلق سے کیا کیفیت میں ہوگا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس کے ذریعے سے مر جاتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس کے ذریعے سے شدید قسم کی بیماری میں پڑ جاتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو بعض بیماریوں میں گرفتار ہو کر صاحب فراش ہو جاتے ہیں. ایسا کئی مرتبہ ہوتا ہے. علامہ ابن قیم نے کہا کہ اس بیمار کو، بعض مریضوں کو طبیب یا حکیم، آج ہم ڈاکٹر کہہ لیں، ڈاکٹر دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ اس کی بیماری ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. آج کل تو ہمارے یہاں بہت ساری مشینیں، چیک اپ کرنے کے آلات اور نہ جانے کیا کیا پیدا ہو گئے ہیں، بنائے گئے ہیں، جس سے بیماریوں کی شناخت اور تشخیص کی جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود بعض مریض ایسے نظر آتے ہیں کہ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اس کی بیماری ہماری سمجھ کے باہر ہے. یہ بعض مرتبہ جسمانی بیماریوں میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن روحانی امراض اگر ہیں تو وہاں عام طور سے جو جسمانی اور مادی بنیاد پر علاج معالجہ کرنے والے اطباء ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کی بیماری ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اگر وہ غلط فہمی سے کسی بیماری کو سمجھ کر علاج کرتا ہے تو کوئی افاقہ اور فائدہ ہوتا نظر نہیں آتا. چنانچہ ڈاکٹر جب یہ کہتا ہے تو وہ سچ کہتا ہے. ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ حسد کا شر، نظر بد کا اثر جب کسی انسان کو پڑتا ہے تو اس وقت یہ طبعی طور سے جو ہمارا جسم ہے، مادی ڈھانچہ ہے، گوشت پوش کا لوتڑا ہے، اس کے علم کی بنیاد پر وہ سبب معلوم نہیں ہوتا. ہاں، یہ ارواح کے علم، اس کی صفات اور کیفیات سے تعلق رکھتا ہے، اور ارواح کا جو معاملہ ہوتا ہے جسم اور طبیعتوں پر جو اس کے اثرات اور انفعالات ہوتے ہیں، یہ اس کا حصہ ہے. ہاں، اسے صرف وہی لوگ سمجھ پاتے ہیں جو خواص ہیں،
عام انسان جو صرف مادی اور جسمانی علوم کے حامل ہیں وہ اس حقیقت سے لا علم ہوتے ہیں، محجوب ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ نظر بد یا اس قسم کی روحانی چیزوں سے متعلق لا علم ہونے کی بنیاد پر اس کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ ان کے اعتبار سے سائنسی بنیاد پر یا ریسرچ سینٹرز پر اس کو ثابت نہیں کیا جاتا جیسے مادے کا یہ اثر ہے، فلاں چیز کو ملانے سے، کھانے سے یہ ہوتا ہے، اس سے بخار اترتا ہے، اس سے سر درد زائل ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ فلاں مادے سے فلاں چیز کا دفاع ہوتا ہے۔ یہ جسمانی اور مادی چیز چونکہ ان کے سامنے نہیں ہوتی، اس لیے وہ ایسی روحانی چیزوں کو جو ہے نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ شیخ نے اس پر تھوڑی سی لمبی بحث کی، لیکن تھوڑا روحانی قسم کی گفتگو ہے، ہاں فلسفیانہ انداز لگتا ہے۔ میں اپنے الفاظ میں اسے کہوں، شیخ نے کہا کہ جو عالم دنیا کے حالات کا جائزہ لے اور لطیف چیزوں پر غور کرے تو دیکھے گا کہ ارواح کے بھی کچھ نہ کچھ حقائق ہیں، کچھ نہ کچھ کیا ایک زندہ حقیقت ہے، اور اس کی بھی کچھ نہ کچھ تاثیرات ہیں، اور جسم میں انسان کے ظاہری ڈھانچوں میں ان ارواح کا بہت زبردست اثر ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے شیخ نے آگے جو مثال دی کہ ایک دم موٹی سی چیز جو ہر شخص دیکھتا ہے کہ ایک آدمی کے جسم سے جب روح نکل جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے تو آپ غور کیجئے کہ وہ انسان صرف لکڑی کے ایک ٹکڑے یا گوشت کے لوتھڑے کی طرح ہو جاتا ہے۔ ابھی جو میں بات کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، بہت ساری باتیں جانتے ہیں، حرکت و سکنات کر سکتے ہیں، لیکن روح کے نکل جانے کے بعد یہ ساری چیزیں غائب ہو جاتی ہیں۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ میری بات سن رہے ہیں، ہاں، یہ کس بنیاد پر؟ ہمارے جسم کے اندر، ہمارے ڈھانچے میں وہ روح موجود ہے تو ہم یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ صرف یہ روح نکل جائے تو ہمارا یہ جسم اپنا پورا کا پورا وجود رکھتے ہوئے بھی یہ علوم و معارف سے گم ہو جائے گا۔ دیکھنا، سننا، جواب دینا، کوئی حرکت کرنا، یہ ساری چیزیں غائب ہو جاتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمارا جو جسمانی وجود ہے، یہ جسم کثیف میں کچھ لطیف چیزیں موجود ہے، وہ وہی روح ہے، اور جب وہ لطیف چیز باہر نکل جاتی ہے تو پھر انسان پورا کا پورا انسان نہیں رہ جاتا۔ یہ بالکل واضح چیز ہے۔ اب یہیں ایک بات یہ نکلتی ہے کہ جب روح کی حقیقت ہے اور اس کے بغیر انسان کا وجود ادھورا ہے، تو انسان کا جسمانی معاملات جب ہم جانتے ہیں تو روحانی معاملات کے بھی اثرات یقیناً ہیں۔ جسمانی امور کو ہم تجربے سے، سائنس سے، تحقیقات کے ذریعے سے معلوم کر سکتے ہیں، لیکن روحانی اسباب کے صحیح چیزوں کو معلوم کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ تو وہ ہے قرآن، حدیث، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی۔ بہت اچھی طرح سمجھیں، ایک طرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ روح موجود ہے اور روحانی تاثیرات، انفعالات، صفات اور حقائق موجود ہیں، اس کے اثرات ہوتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے، تجربات میں نہیں آتے، اس کی حقیقت ہے۔ لیکن ایک طرف یہ بھی حقیقت ہے، دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ان کو سہارا بنا کے بہت سارے لوگ غلط باتوں کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ چیزیں جو ثابت ہی نہیں ہیں، جس کی شرعی طور سے کوئی بنیاد بھی نہیں ہے، تجرباتی اور مشاہداتی طور پر بھی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ چنانچہ دھوکہ دینے والے، جادو ٹونا اور نہ جانے کون کون سی اس قسم کی غیبیات کے جاننے کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور پھر یہیں سے ایمان کا سودا اور دھندا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ بھی سامنے رہے، اور یہ بات دھیان رہے کہ ان امور میں جو غیبیات سے متعلق ہیں یا روحانیات سے، روحانیات کا معاملہ پورا کا پورا غیب نہیں ہے، کچھ چیزیں ہم کو بتائی گئی ہیں یا ہم سمجھتے ہیں، جیسے ابھی میں نے کہا کہ آدمی کی روح نکل گئی تو مر گیا، یہ سارے لوگ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن روح کی کیفیت اور حقیقت کو ہم نہیں جانتے۔ قرآن میں بھی ہے، اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب روح کے متعلق سوال کیا گیا تو اللہ نے فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ روح کا معاملہ میرے پروردگار کے امر کا حصہ ہے، حکم کا حصہ ہے، اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ امر کا ایک معنی باطن بھی کیا اہل علم نے، امر وہ جو دکھائی نہیں دیتا، روحانیت، معنویت، غیر مادی چیزیں، اور قرآن میں ہے اللہ لہ الخلق والامر، اللہ ہی کے لیے مخلوق ہے، اللہ ہی کا حکم ہے، ساری کائنات اللہ نے پیدا کی تو آرڈر، حکم، نظام بھی اسی کا چلے گا۔ ایک سیدھا سادہ معنی یہ ہے۔ بعض لوگوں نے کہا خلق بمعنی مادہ، جو دکھائی دے رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، تو جو چیز دکھ رہی ہے وہ خلق ہے، اور جو نہیں دکھ رہی ہے وہ امر ہے، غیر مادی چیزیں۔ تو اس معنی سے بھی اگر کریں قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے، یعنی باطن کی چیز ہے، یا میرے رب کا حکم ہے،
آگے اللہ نے جو جملہ فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تم کو علم نہیں دیا گیا ہے مگر بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے تم کو۔ اللہ نے شاہ ولی اللہ اس حقیقت الروح کے عنوان کے تحت اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دیکھیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ روح کو تم سمجھ نہیں سکتے، یا روح ایسی چیز ہے جس کو سمجھا اور سمجھایا نہیں جا سکتا، یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ تمہارا علم بہت کم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی علم روح کو سمجھنے میں، اب وہ نزول قرآن کے وقت کہیے یا آخر وقت تک یہ ہو، یہ اللہ جانتا ہے، یہ علم کی کمی روح کو نہ پہچاننے کی۔ انسان کا علم اتنا کم ہے کہ وہ روح کی حقیقت کو نہیں سمجھ پاتا، نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ اس کو سمجھنے کے لیے بھی علم کی ایک سطح چاہیے جو انسان کی اس وقت یا اس وقت نہیں ہے۔ تو جب روح کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھ سکتے تو روح کے صفات کو، اس کے معاملات کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یہ ایک چیز جو میں بیان کر رہا ہوں اسے غیر ضروری نہ سمجھیں۔ اگر آپ اور ہم اس کو اچھی طرح سمجھ لیں تو کئی چیزیں غیبیات کی جو لوگ قرآن و حدیث میں آنے کے باوجود اس کا انکار کرتے ہیں، اس پر عقلی بنیاد پر سوال اٹھاتے ہیں اور اس کی بیجا تعویلات سے کام لینے کی کوششیں کرتے ہیں، اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ہاں، میں نے اس سے پہلے عذاب قبر کا تذکرہ کیا تھا۔ اب عذاب قبر جب انسان مر جاتا ہے تو بے حس و حرکت ہو رہا ہے، اب روح کا اس کے جسم سے کیا تعلق ہے ہم نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ہاں، اہل علم نے بیان کیا، ہاں، تو اس میں اہل علم نے کئی مثالیں دی، جس میں سے ایک یہ بھی دی کہ جب آپ کے سامنے کوئی آدمی سویا ہوا ہے، نیند کی حالت میں وہ خواب دیکھ رہا ہے، خواب کی حالت میں وہ ڈر رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، بھاگ رہا ہے، آپ بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسے دیکھ رہے ہیں، آپ کی نگاہ اس پر پڑتی ہے، آپ کو وہ سائلنس اور سیدھا سادہ نظر آ رہا ہے، لیکن حالت خواب میں وہ خوف زدہ ہے، دہشت زدہ ہے، دوڑ بھاگ رہا ہے، چیخ چلا رہا ہے۔ اس کیفیت کا آپ کو وہاں بیٹھنے کے باوجود علم نہیں ہوتا۔ یہ ہم لوگ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہمارے اوپر خود گزرتی ہے کہ ہم ہمارے بازو میں ہمارا بھائی یا کوئی سویا ہوا ہے، ہم خواب دیکھ کر اچانک ڈر کے جاگتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بازو میں ہمارا جو شخص سویا ہوا ہے وہ آرام سے نیند لے رہا ہے، اس کو ہماری اس کیفیت کا معمولی سا بھی احساس نہیں ہوتا۔ کتنی سادی اور واضح بات ہے یہ، ہر انسان تقریباً، شاید ہی کوئی ہو جو جس کو اس کا تجربہ نہ ہوا ہو۔ اب جب نیند کی حالت میں ہماری جو کیفیت ہوتی ہے اور جاگنے والا شخص اس کو نہیں سمجھ پاتا تو موت تو نیند سے بڑی چیز ہے۔ موت کی حالت میں لاش کے ساتھ اگر کوئی اس قسم کی بات ہو رہی ہے، اسے عذاب ہو رہا ہے یا اس کو نعمت اور لذت محسوس ہو رہی ہے، تو جاگنے والا یا زندہ انسان اس کو دیکھ کر کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس پر یہ کیفیت نہیں ہے یا کیا کیفیت سے وہ دو چار ہے؟ ہاں، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس مثال کے ذریعے سے کہ یہ روحانی امور کا معاملہ ہمارے بیان سے یا بعض مرتبہ ہماری سمجھ سے باہر ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں صحیح علم ہونا اور جاننا، یہ اس کی بنیاد حقیقت میں وحی الہی پر ہے جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچتی ہے۔ اور نبی کو نبی کہتے ہیں، میں نے اس سے پہلے بارہا ذکر کیا کہ نبی کا لغوی معنی ہوتا ہے خبر دینے، نبا مانے خبر، عما یتساءلون عن النبأ العظیم، سورہ نبا ہے نا، یعنی خبر، نبا مانے خبر، اور نبی نبا سے ہی بنا ہے یعنی خبر دینے والا۔ نبی کون سی خبر دیتے ہیں؟ دنیا کے امور کی، اس ملک اور اس ملک کی، حالات و واقعات کی نہیں، غیبیات کی خبر بیسیکلی بنیادی طور سے دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے احکام اور وہ چیزیں، شریعت اور شرعی احکام کی، عقائد و احکام کی وہ چیزیں جو اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف اتاری گئی ہے اور بندوں کے لیے بطور شریعت اس کا ماننا ضروری ہے زندگی گزارنے کی ہدایت کے طور پر، تو انبیاء کرام اسی کی خبر دیتے ہیں۔ اب اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو انبیاء جو غیب بتاتے ہیں، جس غیب کی خبر دینے کے لیے نبی آئے ہیں اور وحی الہی کی بنیاد پر وہ دنیا کو خبریں دے رہے ہیں کہ اللہ کی ذات ایسی ہے، اس کی صفات ایسی ہے، جنت ہے، جہنم ہے، مرنے کے بعد یہ ہوگا، میدان محشر میں یہ معاملات ہوں گے، یہ ساری باتیں غیب کی ہیں، اور وہ کہاں سے بتا رہے ہیں؟ وحی الہی سے۔ یہ باتیں اللہ کے انبیاء برحق کے علاوہ کوئی آدمی، دنیا کا کوئی انسان اپنے تجربے سے، مشاہدے سے، خواب سے، کشف سے نہیں بتا سکتا۔ اس کی بنیاد صرف اور صرف وحی الہی پر ہوتی ہے۔ ہاں، اور نبی کی یہ خبریں وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے انسان کے جاننے کے اسباب ختم ہوتے ہیں۔ ان غیبیات کو جاننے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ سبب دنیاوی اعتبار سے نہیں ہے، جیسے ہم سائنس کو، میڈیکل کو، فلکیات کو
مادوں کے خواص کو تجربہ کر کے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ریسرچ اور تحقیق کر سکتے ہیں، ایسے غیب کے بارے میں ریسرچ اور تحقیق کر کے صحیح معلومات حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ کون دے گا؟ جو غیب کو جاننے والا ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اور اللہ نے اپنے رسول کو جو غیب بتایا، اللہ جاننے والا ہے، اللہ بیان کرنے والا ہے۔ اللہ کے بیان میں، رسول کے بیان میں کوئی کمزوری خامی نہیں ہے کہ بیان کرنا کچھ چاہیں اور بیان کچھ اور کر دیں۔ اور اللہ رب العالمین سے سچا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، لہٰذا وہ کوئی غلط بات نہیں بیان کر سکتا۔ یہ جو میں 3 صفات بیان کیا کسی خبر کو قبول کرنے کے لیے، یہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان کی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے بارے میں مشرکین، کفار، آج ہمارے یہاں بہت سارے مذاہب پائے جاتے ہیں، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، جین مت ہے، بدھ مت ہے، ہندو مت ہے، اور نہ جانے کون کون، سب اپنے اپنے طور پر کچھ الہہ کو مانتے ہیں، معبودوں کو مانتے ہیں۔ ان کے یہاں معبودوں کے تعلق سے تصور کی کچھ اپنی اپنی بنیادیں اور اصول ہیں۔ یہ اصول انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نزول قرآن کے وقت انسانوں کے بنائے وہ اصول جو اللہ کے بارے میں اور غیبیات کے بارے میں کچھ بیان کرتے ہیں، ان کا رد کیا اور کہا سبحان ربک، تمہارا پروردگار پاک ہے، رب العزہ، جو عزت والا، غلبے والا پروردگار ہے۔ عما یصفون، کس چیز سے پاک ہے؟ ان صفات سے پاک ہے جو لوگ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ انسان اپنے ذہن و دماغ سے اللہ کے بارے میں جو بیان کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے، اللہ اس سے برتر ہے، پاک ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، بہت غور سے سنیے۔ اللہ اس سے پاک ہے جو اللہ کے بارے میں لوگ بیان کرتے ہیں۔ اللہ ویسا نہیں ہے جیسے لوگ بتاتے ہیں۔ کیسا ہے اللہ؟ وسلام علی المرسلین، ہاں رسولوں پر سلامتی ہے۔ کیوں سلامتی ہے؟ اس لیے کہ رسول جو بیان کرتے ہیں اس میں کوئی نقص، کوئی خامی، کوئی غلطی ہونے کا سوال نہیں، وہ سلامت ہے غلطی سے۔ غلطی سے سلامتی ہونے کی وجہ سے رسول سلامتی کے لائق ہے، سالم ہے، وہ محفوظ ہیں۔ رسولوں کی بات اللہ کے بارے میں مانی جائے گی، رسولوں کی بات غیبیات کے بارے میں۔ یہ قرآن کی آیت ایک دلیل ہے بہت ساری دلیلوں میں سے، کہ ہم غیب کہاں سے لیں گے؟ روحانی باتیں، غیب کی باتیں، مرنے کے بعد کی باتیں، اللہ کے اسماء و صفات کی باتیں کہاں سے لیں گے؟ کسی کے دماغ سے اچھلنے والی کوئی اپج نہیں، کوئی خود ساختہ اصول کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے جو کچھ بتایا ہے، اور رسول نے جو بتایا ہے، رسول بھی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اس لیے وہ سچے ہیں۔ رسول کے پاس چونکہ تعلیم کا، علم کا مصدر اللہ کی ذات ہے، اس لیے ان کی بات میں غلطی کا امکان ہی نہیں ہے۔ رسول جو بیان کرتے ہیں وہ بولنے میں بالکل اپنی قوم کی زبان میں ایسی صاف بات کرتے ہیں جو بالکل واضح ہو، اس میں کوئی الجھن نہیں، فلسفیانہ انداز نہیں، صاف طریقے سے سمجھ میں آنے والی ہے۔ وہ افصح الناس ہوتے ہیں، لوگوں میں سب سے زیادہ فصاحت اور وضاحت سے بیان کرنے والے، لہذا ان کی بات مانی جائے گی۔ یہ بیچ میں تھوڑی سی ایسی تفصیل آ گئی جس کی موقع و محل کے لحاظ سے اور بہت سارے غیبی یا روحانی چیزوں سے متعلق ایک ضروری چیز ہے جو ہم کو سمجھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موجودہ دور میں جو عقلانیت، عقل پرستی، مادہ پرستی کا دورہ ہوا، تو ہمارے یہاں مسلمان، غیر مسلموں کی بات چھوڑیے، مسلمان کہلانے والے مختلف طبقات بعض اصولوں کی بنیاد پر، مادہ پرستانہ اور عقل پرستی کے رجحان کی بنیاد پر غیبیات اور روحانیت کے ثابت شدہ امور کا رد کرتے ہیں، اور قرآن و حدیث اس سلسلے میں جو کچھ بیان کرتی ہے یا تو اس کا انکار کرتے ہیں، اگر انکار کرنے کی جرت نہیں ہوتی تو ادھر ادھر سے ایسی تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ روحانی چیز کو مادی فلسفے سے جوڑ دیا جائے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ اگر مادہ پرستانہ مزاج کے مطابق وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی تو اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ یہ ایسا ہے ہی نہیں۔ لہٰذا اس تناظر میں حسد کرنے والے کے شر کا حسد، ایک آدمی سوال کر سکتا ہے، ارے میں جل رہا ہوں کسی سے، میرے جلنے کا معاملہ اس پر کیسے اثر انداز ہوگا؟ تو اسی میں بتایا کہ نظر بد ہے، اور پھر اس کی مثال دی کہ سانپ کی نگاہ کا جب اس کے شرارت کا اثر، خباثت کا اثر جس کو دیکھ رہا ہے اس پر ہو سکتا ہے، تو حسد کرنے والے کے شر کا بدرجہ اولا یہ اثر ہو سکتا ہے۔ چنانچہ قرآن میں ایک آیت ہے، سورہ قلم کی آخر آیت، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان کے امور کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَقَالُوا إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ شیخ نے کہا کہ یہ جو کہا اللہ تعالیٰ نے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، قریب ہے کہ کافر لوگ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ،
اپنی حاسدانہ نگاہوں سے آپ کو ڈگمگا دیں. زلقہ یا ازلقہ کا معنی ہوتا ہے پھسلانا, ڈگمگانا. کسی کو آپ پھسلن کی جگہ پر لے جا کے اس طرح کہ وہ پھسل کے گر جائے. تو کافر آپ کو گھور کے دیکھتے ہیں جب آپ قرآن پڑھتے ہیں. ہاں, لما سمعوا الذکر, جب وہ قرآن کو پڑھتے ہوئے آپ سے سنتے ہیں تو ایسے دیکھتے ہیں یہ کافر لوگ, اس طرح گھور کر دیکھتے ہیں کہ آپ کو پھسلا دیں گے, ڈگمگا دیں گے, اور کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے, پاگل ہے. ہاں, تو علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اکثر مفسرین, متعدد مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ نگاہ بد لگانا ہے. ہاں, بری نظر لگانا, یعنی کفار آپ پر غلط اور بری نگاہ ڈالتے ہیں اور یہ نیت کرتے کہ ہماری نگاہ کے اثر سے یہ آدمی متاثر ہو جائے, قرآن نہ سن پائے. چنانچہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نظر بد کا شکار بنا دیویں. چنانچہ وہ لوگ ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھورنے پر لگاتے. اس تفسیر کے مطابق شیخ کہہ رہے ہیں, اور دوسری تفسیر بھی کی گئی ہے کہ وہ اس طرح دیکھتے گھورتے کہ آپ کو مروب کر دیویں, تاکہ آپ ایسا بیان کرنے سے, جیسے ہے نا کوئی آپ کو یہ بیان کر رہا ہے تو گھور کر دیکھتا ہے آدمی کہ یہ کام مت کرو, دیکھنے والا سمجھ جائے کہ میری اس بات سے سامنے والا غصہ ہو رہا ہے. تو کچھ لوگوں نے یہ معنی کیا اور بہت سے مفسرین نے یہ کیا جو شیخ بیان کر رہے ہیں کہ نظر بد کا ہے, اور یہ معنی لینے میں کوئی غلطی نہیں ہے. آگے اس کی وضاحت بعض اہل علم کے حوالے سے کی. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ نظر بد کے بری نگاہ والوں کو کفار مکہ لگاتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر بد لگائیں, اور کہتے تھے کہ اس کے جیسا پڑھنے والا اور اس کے جیسی حجت و دلیل ہم نے نہیں دیکھی. اور ان میں سے ایک طائفہ, ان لوگوں میں ایک طائفہ ایسا ہوتا تھا سماج اور معاشرے میں, وہ ایسے کچھ لوگوں کو جانتے تھے کہ اگر وہ کسی اونٹنی کو, کسی گائے کو, تر و تازہ صحت مند گائے کو, جانور کو دیکھتے تھے بری نظر کے ساتھ, تو اس کو وہ دیکھتے تھے کہ وہ جانور اس سے متاثر ہو جاتا تھا, اور کہتے تھے کہ بری نظر ڈال کے خادم سے کہتے کہ یہ پیسہ لو, ابھی وہ کٹے گا جانور, اس کا گوشت خرید کے لے آنا. اور وہ ایسی حالت میں ہو جاتا کہ مالک کو اسے ذبح کرنا پڑتا اور اس کا گوشت فروخت کرنا پڑتا. کل بھی کہتے ہیں کہ ایک آدمی عربوں میں سے 2 روز 3 روز کھانا نہیں کھاتا. یہ کل بھی ایک مفسر ہے, لغوی کہلاتے ہیں, ان کے حوالے سے بیان کیا محمد بن صاحب بن بشر کلبی. تو کہتے ہیں کہ عربوں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے کہ 1 دن 2 دن کھانا نہیں کھایا, پھر وہ اپنے خیمے سے نکل کر نگاہ ڈالتا اور گزرنے والے اونٹ کو دیکھ کر کہتا کہ آج کے جیسا اونٹ اور بکریاں میں نے نہیں دیکھی کہ اتنے خوبصورت اور حسین انداز میں نظر آ رہے ہیں. چنانچہ کچھ وقت تو گزرتا کہ جس اونٹ کو دیکھ کر وہ یہ بات کہتا یا جس بکری کو دیکھ کر کہتا, وہ بکری گر پڑتی اور بیمار پڑ جاتی. چنانچہ یہ جب لوگوں نے مشاہدہ کیا کہ ایک آدمی اس طرح سے کہتا ہے, دیکھتا ہے, اور یہ جانور اس سے متاثر ہو جاتا ہے, تو ایسے لوگوں کو منتخب کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگایا کہ جس نگاہ سے تم ان جانوروں کو دیکھ کر نظر لگاتے ہو, ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نظر لگاؤ اور آپ کو دیکھ کر وہی کام کرو جو جانوروں کو دیکھ کر کرتے ہو. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا, اور اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ, جو میں نے ابھی آیت پڑھی سورہ قلم کی. دوسرا ایک گروہ کہتا ہے جس میں ابن قتیبہ بھی ہیں کہ یہاں اس آیت سے مراد نظر بد کا لگانا نہیں ہے, جیسا کہ ایک نظر بد لگانے والا اپنی آنکھ سے نظر لگاتا ہے اس چیز کو جس کو وہ پسند کرتا ہے. کیونکہ نظر بد عام طور سے اس کی لگتی ہے کہ کوئی چیز اچھی لگے, جیسے بچوں کو دیکھ کر بہت پسند کیا کسی لڑکی نے, لڑکے نے, مرد اور عورت نے, اور ماشاء اللہ نہیں کہا, بارک اللہ نہیں کہا, جیسا کہ حکم ہے کہ آپ کو کوئی چیز اگر اچھی لگے تو آپ بارک اللہ ماشاء اللہ کہو, تاکہ آپ کی بری نظر کا اثر اس پر نہ پڑے. تو ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کو پسند کرتا ہے, آپ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں ابن قتیبہ کہ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں کرتے تھے, بظاہر دشمنی رکھتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ وہ اس طریقے سے دیکھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لوگوں کے سامنے پیش کرتے, پڑھ کر سناتے, تو یہ کفار مکہ عداوت, دشمنی اور بغض و عناد کے ساتھ انتہائی غضبناک نگاہوں سے دیکھتے تھے. ایسے دیکھتے تھے کہ آپ کو گرا دیں گے,
شدید گھورنے کے ساتھ. زجاج کہتے ہیں یعنی اس طریقے سے دیکھتے تھے ایسے غضبناک نگاہوں سے کہ آپ پچھڑ جائیں, کیونکہ وہاں ایک کہنے والا یہ کہتا تھا نظر علیہ نظرن کاد یسرعونی, وہ مجھے ایسی نگاہ سے دیکھ رہا ہے کہ مجھے پچھاڑ دے گا, جیسے ہمارے کہتے ہیں کہ ایسے وہ اس طرح دیکھ رہا ہے جیسے مجھے کاٹ کھائے گا, ہمارے یہاں بھی بولا جاتا ہے. تو اس تناظر میں یہ بات کہی گئی. حالانکہ شیخ زجاج کہتے ہیں کہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے سنانے کے وقت کی اس کیفیت کو شدت سے برا جانتے تھے اور نگاہوں کو بغض و عناد کے ساتھ ڈال کر گھورتے تھے اللہ کے رسول سے. علامہ ابن قیم ان اقوال کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ نظر بد, کسی منظور جس کو دیکھا جائے, نظر لگائی جائے, نظر بد کا اثر منظور پر ایک ہی وجہ سے نہیں ہوتا, کبھی کبھی شدید عداوت کے سبب سے بھی ہوتا ہے اور حسد کے سبب سے بھی, اور یہ حسد اس کی نگاہ کا اثر ڈالتی ہے. اب اگر آپ حسد غضب اور غصے کی حالت میں دیکھ رہے ہیں, پسند نہیں کرتے, تو یہی حسد ہوا, یہ بھی نظر بد کی ایک قسم ہوئی. ہاں, جیسا کہ حسد نفس حسد اثر انداز ہوتی ہے, ایسے ہی نگاہ کا برائی کے ساتھ, غصے کے ساتھ, دشمنی کے ساتھ کسی پر ڈالنا یہ بھی اثر انداز ہوتا ہے. ہاں, اور جس طرح کی نظر ہوتی ہے اس طرح کا اثر اس شخص پر پڑتا ہے جس کو دیکھا جا رہا ہے. جیسا زہریلا اور خباثت والا جذبہ ہوتا ہے ویسا اس پر اثر پڑتا ہے. کبھی وہ مر سکتا ہے, کبھی بیمار پڑ سکتا ہے, کبھی اس کا کام ادھورا رہ سکتا ہے. اور یہ نظر بد کبھی کبھی پسندیدگی کی وجہ سے ہوتی ہے کہ کسی چیز کو آپ نے بہت ہی اچھائی سمجھ کر دیکھا اور ماشاء اللہ بارک اللہ نہیں کہا, تو یہ نگاہ بد ہو جاتی ہے. اور وہ شخص جو ہے جس چیز کو دیکھ رہا ہے اس کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے یا استعظام کی نگاہ سے. ایک آدمی جیسا کہ میں نے بتایا حیوان کو, جانور کو, اس کو دیکھتا ہے سرسری نگاہ سے, ویسے دیکھے تو کوئی اثر نہیں. ہاں, اور حسد اور نظر بد میں یہ بھی فرق پڑتا ہے کہ کبھی کبھی انسان ایسی چیزوں پر بھی نگاہ ڈالتا ہے جس سے اس کو حسد نہیں ہوتی. کوئی جانور کو دیکھ کر بہت پسند کر لیا اور اس پر شرارت کی نظر ڈالی, تو اس بنیاد پر وہ نظر بد کا شکار ہو جاتا ہے. چنانچہ اس نظر بد میں جو پسندیدگی کی وجہ سے پڑتی ہے, اس میں بھی نفس کی ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جس میں شرارت اور شر ہوتا ہے, اور وہ نظر کے شکار آدمی پر یا چیز پر اثر انداز ہوتی ہے. اسی کو بعض مرتبہ ایک انسان اپنے آپ کی بھی نظر لگا دیتا ہے. اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین, میں نے کہا کہ نص بنیاد ہوتی ہے. بہت سے متعدد حدیثوں کو شیخ نے نقل کے, میں ایک دو روایت کا ذکر کروں. ایک بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے. ہاں, حضرت عامر عبید بن رفاعہ سے روایت کرتے ہیں کہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ ہیں, وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ ان بنی جعفر تصیبہم العین افنسترقی لہم, کہ بنو جعفر کے لوگ جو ہیں ان کو نگاہ بد بہت لگتی ہے, ان کو نظر لگتی ہے, تو کیا ہم ان کے لیے رقیہ کریں؟ آپ نے فرمایا نعم, فلو کانا شیء یسبق القضاء لسبقتہ العین. ہاں, اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کرتی, اللہ نے جو لکھا ہے اس سے کوئی چیز آگے بڑھتی, تو وہ نظر بد ہی ہے جو آگے بڑھتی, لیکن تقدیر سے کوئی چیز آگے نہیں جاتی. کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید عداوت والے, شدید دشمنی کے ساتھ حاسدانہ نظروں سے دیکھتے تھے, اس طرح سے کہ یہ پھسل جائیں, ڈگمگا جائیں. اگر اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت نہ کرتا تو یہ اثر ہو سکتا تھا. یہ نظر لگانے والے کی تاثیر کا سب سے سخت مرحلہ ہوتا ہے. چنانچہ جو یہ کہتا ہے کہ انہ من الاصابۃ بالانعداء ھذا المعنی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بری نظر کے لگنے سے اسی معنی کو مراد لیا ہے. اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ لیس بہ ارادہ ان نظرہم لم یکن نظر استحسان, کہ ان کی نظر لیس بہ, کہ آپ کو یہ نظر نہیں لگی, ان سے اس کا مقصد یہ ہے کہ استحسان اور پسندیدگی کی نگاہ سے وہ دیکھتے تھے. تو قرآن حق ہے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی وہ صحیح ہے. یعنی توجیہ آپ جو بھی کریں, وہ لوگ نگاہ کے ذریعے سے نظر بد کو لگا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو متاثر کرنا چاہتے تھے. امام ترمذی نے روایت کیا ہے کہ ابو سعید کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی نظر سے تعوذ کی تعلیم دیتے تھے یا تعوذ اختیار کرتے تھے, پناہ مانگتے تھے. چنانچہ اگر نظر بد کا اثر ہوتا ہی نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے ہی نہیں.
ابن طاؤس اپنے والد سے، وہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لو کان شیء سابق القطرہ لسبقته العین، اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت کرتی تو نگاہ بد سبقت کرتی. وَإِذَا اسْتَغْسَلْتُمْ وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا، یہ ایک جملہ ہے، اس کے لیے میں نے یہ روایت پیش کی، بیچ میں ایک حدیث چھوڑ دی وہی معنی دہرانے کی وجہ سے. یہاں آخری جملے میں کہا کہ جب تم سے غسل کا مطالبہ کیا جائے تو تم غسل کرو، نہا لو. اس کی توجہ یہ ہے، صحیح مسلم میں ایک واقعہ بھی نقل کیا کہ ایک صحابی غسل کر رہے تھے، کسی نے نظر ڈالی بری اور لوگوں نے اس کے کہنے پر کو سن لیا اور وہ بیمار پڑ گئے جن پر نظر ڈالی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ کو کسی نے بتایا کہ فلاں نے نظر ڈال کر یہ کہا تھا کہ کتنا خوبصورت بدن ہے. اللہ کے رسول نے انہیں بلوایا اور کہا کہ ان کے بدن پر پانی ڈالو. نیچے برتن رکھ کے پانی ڈالا گیا اور ان کے بدن پر ڈالے ہوئے پانی سے ذریعے سے جن پر نظر لگی تھی ان پر پانی ڈالا گیا اور وہ ٹھیک ہو گئے. تو اسی کو کہا کہ جب تم سے غسل کیا جائے، یعنی اگر آپ کے یا کسی کی نظر لگی ہے اور ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کی نظر سے یہ اثر ہوا ہے، تو ایسی صورت میں جس کی نظر لگی ہے اس کے بدن پر پانی ڈال کر محسود یا جو نظر بد کا شکار ہے اس کو اس سے غسل دینا چاہیے. یہ صحیح حدیث ہے. ہاں، یہاں شیخ نے کہا کہ مقصود یہ ہے کہ نظر بد، حاسد کی نظر بد خاص ہے اور یہ حسد کے شر سے زیادہ نقصان دہ ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے میں حاسد کا ذکر کیا ہے، نظر بد والے کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ حاسد کا معنی عام ہے جس میں نظر بد لگانے والا بذات خود اس میں شامل ہو جاتا ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. شیخ آگے کہتے ہیں کہ حسد کی اصل یہ ہے کہ محسود جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کی نعمت کا زوال چاہا جائے. چنانچہ حسد کرنے والا حقیقت میں نعمتوں کا دشمن ہے. اور یہ شر جو ہے، ایک آدمی کسی پر نعمت کی گئی ہے اس پر حسد کر رہا ہے، یہ شر اس کے اپنے اندر سے ہے، اس کے اپنے نفس کا حصہ ہے. یہ ایسی چیز نہیں ہے جو اس نے کسی اور سے حاصل کی ہے، بلکہ یہ اس کے اندر کی خباثت ہے اور شرارت ہے. آج ہمارے یہاں ایسے بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں، کسی کی کوئی چیز سے جلنا، برا ماننا. اس کو عزت مل رہی ہے تو ہمیں برا لگ رہا ہے، اس کو دولت مل رہی ہے، وہ ترقی کر رہا ہے کاروبار میں، وہ ترقی کر رہا ہے علم میں، رتبے میں، کسی بھی چیز میں، یا کسی اور نعمت سے وہ مالا مال ہو رہا ہے تو دیکھنے والے کو برا لگ رہا ہے. یہ بہت کامن بیماری ہے ہمارے یہاں. ابھی آپ اگر موقع رہا تو ذکر کروں گا کہ حسد کے کئی پہلو ہیں. ہاں، کئی جو ہے درجات ہو سکتے ہیں. ہاں، برخلاف یہاں شیخ نے ایک بہت اچھا نقطہ بیان کیا، علامہ ابن قیم نے، کہ حسد کرنے والا جو حسد کرتا ہے یہ اس کے اپنے نفس کی خباثت ہوتی ہے، اس کے اندر کی شرارت اور برائی ہے. اس کے برخلاف جادوگر کا معاملہ ہے. کیوں؟ جادو جو کرنے والا ہے وہ شخص دوسرے امور سے فائدہ لیتا ہے، مدد لیتا ہے اور شیطانی ارواح سے مدد لیتا ہے. اسی لیے اللہ واللہ عالم، دیکھیے یہ حکمت بتا رہے ہیں. اسی لیے ایسے موقعوں پر ہمارے اسلاف واللہ عالم کہتے تھے کہ اللہ کے کلام میں یہ حکمت معلوم ہو رہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم جو سمجھ رہے ہیں صحیح ہے. یہ احتیاط ہوتا تھا کہ اسی وجہ سے واللہ عالم اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے حاسد کے شر اور جادوگر کے شر دونوں کو اکٹھا بیان کیا. حاسد کا شر، حسد کرنے والا، نظر بد لگانے والا اندر سے اپنے اندر کے خباثت کا استعمال کرتا ہے، اور جو جادوگر ہوتا ہے وہ خارجی طور سے مدد لیتا ہے، شیاطین کی مدد، ارواح خبیثہ سے. اب وہ ارواح خبیثہ بعض اوقات کفار و مشرکین کے انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں. تو ارواح خبیثہ وہ دوسرے امور میں، جادو کے سلسلے میں شیاطین کی روحانی قوتوں سے یا نہ دکھائی دینے والی چیزوں سے وہ مدد حاصل کرتا ہے. اس لیے کہ ان دونوں شر کا جو اثر ہے سے استعاذہ یہ عام ہے. ہاں، یہ کامن ہے، عام ہے، اور ہر اس شر کو یہ گھیرے ہوئے ہے جو شیاطین الانس والجن کے ذریعے سے ہوتا ہے. انسانوں اور جناتوں کے ذریعے سے خارجی طور پر جو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، میں آپ کوئی بھی ہو، ہمارے باہر سے ہم کو جو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں وہ شیاطین الانس والجن کے یا تو جادو کے اثرات ہیں یا حسد کے اثرات ہیں. بہت زبردست جامع بات کہی شیخ نے. ہاں، فالحسد من شیاطین الانس والجن والسحر من النوعین. کہہ رہے ہیں کہ حسد جو ہے انسانوں اور جنوں کے شیاطین کی جانب سے ہوتا ہے، اور جادو بھی دونوں قسموں کی طرف سے ہو سکتا ہے. دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. ہاں، اور حسد کرنے والا شیطان اپنے طور سے حسد کرتا ہے،
ہاں، انسان اپنے طور سے حسد کرتا ہے، جو حسد کر رہا ہے یہ اس کے اندر سے آ رہا ہے، اور جو جادو کر رہا ہے وہ باہر سے بھی مدد لے رہا ہے۔ بقیہ قسم ینفرد شیاطین الجن، ایک ایسی قسم شر کی باقی ہے جس میں شیطان منفرد ہے، انسان کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور وہ دل میں وسوسہ ڈالنا ہے۔ ہاں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شر کا تذکرہ اگلی صورت میں کیا ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، اس کو الگ صورت میں ذکر کیا، اور یہاں ان دونوں کو ایک صورت میں پہلے ہی ذکر کر دیا، جیسا کہ اس پر کلام آئے گا۔ چنانچہ حسد کرنے والا اور جادوگر، یہ دونوں محسود اور مسحور، محسود جس سے حسد کیا جائے، مسحور جس پر جادو کیا جائے، ان دونوں کو تکلیف دیتے ہیں اس انسان کے اپنے عمل کے بغیر۔ میرے خلاف کوئی حسد کر رہا ہے، مجھ پر کسی نے جادو کیا، اللہ محفوظ رکھے ان شرور سے، ہاں، میرے خلاف جو کیا، تو یہ دونوں چیزیں میرے اندر سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، میرا کوئی حصہ عمل کا نہیں ہے، بلکہ وہ ایسی تکلیف ہے جو خارج سے مجھ پر ڈالی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس بنیاد پر بھی سورہ ناس اور سورہ فلق میں دونوں کو الگ الگ ذکر کیا گیا، کیونکہ آگے جو تفصیل بیان کی کہ جب انسان کو شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے تو صرف یہ وسوسہ ہی انسان کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا، اس وسوسے کو انسان جب عزم میں یا عمل میں تبدیل کرتا ہے، غور سے سنیے گا، دھیان دے کر، ہاں، شیطان ایک انسان کے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے، صرف وسوسہ آیا اور باہر نکل گیا، اس نے جھٹک دیا، نکال دیا اپنے دل و دماغ سے، تو وہ محفوظ ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی دخل ہے ہی نہیں۔ ہاں، اللہ کے رسول اللہ کی حدیثیں اس سلسلے میں موجود ہیں، صحابہ نے آ کے کہا کہ ہمارے دل میں کچھ ایسی باتیں آتی ہیں کہ ہم زبان پر لانا بھی اس کو بہت بڑا شر اور کفر سمجھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس کو پاتے ہو؟ کہا ہاں، کہا ذاک صریح الایمان، ہاں، یہ صریح ایمان ہے، آپ کا دل کا ایمان ہے کہ ایک چیز آپ کے اندر آئی جو غلط ہے، آپ نے اپنے ایمان کی بنیاد پر اس کو جھٹک دیا، نکال دیا، یہ جھٹکنا صریح الایمان ہے۔ ہاں، اس سے یہ بھی مطلب ہوا کہ ہر انسان کے، صحابہ کرام کے دل میں آتا تھا تو جو برے ہیں تو ان کو تو آئے گا ہی، کم علم ہے تو ان کو تو آئے گا ہی، شیطان شر وسوسہ ڈالتا ہے، ہم یہ قل اعوذ برب الناس میں بحث کریں گے، لیکن کچھ لوگ ان وسوسوں کو سمجھتے ہیں، بعض مرتبہ آج کے زمانے میں ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہمارے دل میں جو خیال آیا، اعتراض آیا، سوال آیا، علماء کو نہیں معلوم ہے، قرآن کی فلاں آیت کے بارے میں یہ سوال اٹھ رہا ہے، حدیث کے بارے میں یہ سوال اٹھ رہا ہے، تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بات علماء کو معلوم نہیں ہے، لوگ نہیں جانتے، میرے ہی دل میں آیا ہے، میں ہی بہت ذہین اور چالاک ثابت ہوا ہوں۔ ہاں، بڑا نکتہ، جہاں پرندہ پر نہ مارے چرندہ چر نہ مارے، ایسا نکتہ پیش کر کے وہ لوگوں کو بھٹکاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، اس طریقے کے وسوسے ہوتے ہیں۔ تو میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وسوسہ آیا، ہٹ گیا، کوئی نقصان نہیں، لیکن جب وسوسہ آیا اور آنے کے بعد آدمی نے اس پر پلاننگ کی، اس کو عزم جازم میں، پختہ ارادے میں بدلا، یا اس کے اوپر عمل کیا، تب وہ گنہگار ہوگا، اور ایسا کرنے پر اب وہ خارجی چیز نہیں رہ گئی، شیطان نے وسوسہ ڈالا اور آدمی نے اس کا رد عمل اختیار کیا، اس کا اثر قبول کیا، تو اب یہاں خود انسان کا اپنا عمل اور اکتساب اس میں شامل ہو گیا۔ حسد کرنا اور جادو کرنا یہ دوسرے نے کیا، انسان کا اپنا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، ہاں، اور وسوسے کے اثر کو قبول کرنا، اس میں انسان کا اپنا دخل ہو جاتا ہے۔ شیخ نے اس سلسلے میں اس کا ذکر کرتے ہوئے بڑی پیاری تفصیل بیان کی، میں اسے چھوڑ رہا ہوں۔ اس ضمن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کا ذکر کیا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اس آیت کو ذکر کیا اور کہا کہ اس آیت میں جو اسرار احکام ہیں اور قواعد بیان کیے گئے ہیں، اور جو لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں ان لوگوں کا جس طریقے سے قرآن کی اس آیت سے رد ہوتا ہے وہ بہت ہی زبردست ہے۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں جو بحث کر رہے ہیں وہ جادو اور حسد اور ان دونوں صورتوں کو الگ الگ لانے کی حکمت بیان کر رہے ہیں، وہ بحث ہم نے دوسرے مقامات پر کی ہے، یہاں ان اسرار اور رموز پر یا ان احکامات پر بات کرنے کا موقع نہیں ہے، چنانچہ شیخ نے اسے چھوڑ دیا۔ میں بھی اسی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ان آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جادو ہوتا ہے، ان آیتوں یہ سے ثابت ہوتا ہے کہ جادو کرنے والا، سیکھنے سکھانے والا جو ہے وہ کافر ہوتا ہے، کفر اور شرک ہوتا ہے، وہ شیاطین سے مدد حاصل کرتا ہے۔ ہاں، اب دوسری چیز جو شیخ نے ذکر کی اس بحث کے بعد کہ ان کا حسد سے متصف ہونا، ہاں، کہہ رہے ہیں تو قرآن میں یہ اس کا تذکرہ بہت ہے، مسلمانوں کے تعلق سے یا انسانوں کا ایک دوسرے کے متعلق حسد کرنا۔ چنانچہ کہتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا وہ اس بات پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو فضل سے نوازا ہے۔ اسی طرح
سورہ بقرہ کی 109 آیت میں فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ بہت سارے کفار یہ چاہتے ہیں، اہل کتاب کے کفار، اہل کتاب یہود و نصارہ، یہ اس زمانے کی بات تھی، آج بھی چاہتے ہیں۔ ان کی مشنریز کام کر رہی ہیں فلموں کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، نصاب تعلیم کے ذریعے سے، عورتوں کی آزادی کے نام پر یہ مسلمان گھروں پر اعتراض کر کے، اسلامی احکامات میراث کے مسائل پر اعتراض کر کے، نوجوانوں کو جو ہے وہ گلیمر دکھا کے، چمک دمک دکھا کے، جوئے کی شکل کو جاذب دکھا کے، آج کل ٹی وی چینل پہ جوئے کی مختلف شکلوں کو بہت اشتہار آ رہا ہے، رمی سرکل، جنگلی رمی اور بینکنگ سسٹم، آپ یہ اس ایپ صرف لے لے تو آپ کو اتنا قرض مل جائے گا، آپ کو یہ چھوٹ ملے گی، آپ اتنا پیسہ جیت سکتے ہیں، اور اس دلدل میں بہت سارے لوگ آنکھ بند کر کے جو ہے وہ بہکتے اور شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ شبہات اور شہوات کے فتنے ہیں۔ تو یہ ان کے حسد کی بنیاد پر کی گئی کوششیں ہیں کہ وہ مسلمانوں کو اسلام سے بہکانا چاہتے ہیں اور ان کو ڈگمگانا چاہتے ہیں۔ تو کہا اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ حسد کرتے ہیں کہ کاش کہ وہ تم کو ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیتے، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، تمہارے ایمان لانے کے بعد تم کو پلٹا کر کفار بنا دیتے، حسدا من عند انفسہم، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے دل کے حسد کی وجہ سے، من بعد ما تبین لہم الحق، یہ واضح ہو جانے کے بعد، یہ حق کے واضح ہو جانے کے بعد، کہہ رہے ہیں کہ شیطان، ساحر اور حاسد یہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، لیکن حسد جو ہے، حاسد جو ہے، حسد کرنے والا، یہ شیاطین کی مدد کرتا ہے بغیر شیطان کے مطالبہ کیے ہوئے۔ ایک آدمی جب حسد کرتا ہے تو وہ اپنے حسد کے ذریعے سے شیطان کی مدد کرتا ہے، حالانکہ اس کا مقصود یہ نہیں ہوتا۔ آپ کو یہیں ذکر کر دوں، شاید وہ بھی تذکرہ ہے آگے، لیکن وہ تفصیل میں شاید نہ جا پائیں، کہ آدم علیہ السلام کو شیطان نے جو سجدہ نہیں کیا، اللہ کا حکم نہیں مانا، تکبر کیا، اس تکبر سے بھی پہلے جو گناہ اس نے کیا تھا وہ حسد تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام یا انسانوں پر اسے حسد تھا، حسد کی بنیاد پہ کہ میرے مقابلے میں اس کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ پھر حابیل قابیل کا معاملہ جو ہوا، قابیل نے قتل کیا، جو اہل کتاب کی کتابوں میں یہ نام آتا ہے، قابیل نے آدم کے بیٹے نے جو پہلا قتل کیا، اس قتل کرنے کی بھی پہلی وجہ، پہلا سبب حسد تھا۔ سوچئے حسد کتنا بڑا شر ہے، اس کے نتائج یا اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ یعنی بنیاد میں حسد تھا، پھر اس نے اقدام کیا جو ہے ظاہری طور پہ الگ قتل کا، یہ الگ بات ہے، لیکن اس پر ابھارنے والی جو آگ تھی، اس کو بھڑکانے والی، غضب میں مبتلا کرنے والی، وہ حسد کی ہی آگ تھی۔ کہہ رہے ہیں جس طریقے سے آدم علیہ السلام کے شرف اور آپ کے فضل کی بنیاد پر ابلیس نے سجدہ کرنے سے منع کیا، چنانچہ حسد کرنے والا، شیخ کہہ رہے ہیں حسد کرنے والا ابلیس کے مشابہ ہوتا ہے۔ ہاں، میں سمجھتا ہوں اگر آج ہم لوگوں میں سے، میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، ہم اپنے دلوں میں جھانکیں، غور کریں، تو ابلیس سے مشابہت کا یہ پہلو ہم میں سے ہر ایک میں پایا جائے گا۔ عام بات ہے ہمارے یہاں سماج اور معاشرے میں، عام طور سے کہا جاتا ہے کہ عورتیں بہت زیادہ حسد کرتی ہیں دوسروں سے، لیکن عورتوں کا حسد کا جو معاملہ ہے وہ کچھ بنیادوں سے واضح ہو جاتا ہے۔ ہاں، دنیا کی بڑی بڑی جنگیں، بڑے بڑے فساد، اختلاف، جماعت کے اختلاف، آج ہمارے یہاں جو سماج میں ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ آ کے کسی کی برائی کر رہے ہیں، ارے وہ مولانا تو ایسے ہیں، ان کے گھر کا معاملہ ایسا ہے، وہ تقریر کر رہے ہیں لیکن ان کے گھر کا معاملہ ایسا ہے، ان کو جماعت میں ذمہ داری دی گئی ہے لیکن ان کا ایسا معاملہ ہے۔ یہ کیوں کر رہے ہیں وہ؟ جب آپ ان سے بات کریں گے تو وہ ظاہر یہ کریں گے کہ دین کی بنیاد پر۔ اب سوال کیجئے کہ اگر آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین کی بنیاد پر کر رہے ہیں، آپ کا جذبہ اللہ سے اجر و ثواب کا ہے، تو کیا اللہ رب العالمین کی تعلیم کے مطابق یہی طریقہ صحیح ہے کہ اگر میرے اندر برائی ہے تو آپ ایاز ماسٹر سے جا کے بیان کریں، آپ فلاں سے جا کے بیان کریں، فلاں کو بھڑکائیں میرے خلاف، میرے بارے میں کہیں، یہ دین ہے؟ یا اس سے اصلاح ہوگی؟ اس سے کون سا اجر و ثواب ملے گا؟ ہاں، اور اگر آپ مسجد کے امام پر آپ کو اعتراض ہے، مؤذن پر اعتراض ہے، ٹرسٹی صاحب پر اعتراض ہے، ان کو بدل دو، ان کو بدل دو، ان کو بدل دو، ہم نے ابھی بدل دیا، آپ کو اعتراض ہے اس لیے، جو دوسرا آئے گا اس سے دوسروں کو اعتراض ہوگا، پھر اس کو بدلیں گے، تیسرے کو تیسرے سے اعتراض ہوگا، اس کو بھی بدلیں گے، یہ سلسلہ کہاں تھمے گا؟ ہاں، ہمارے یہاں جب یہ آپ ایسے لوگوں کو جو اس قسم کے مطالبات کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، ان کو بس ایک چیز نظر آتی ہے،
جس شخص کو وہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں، جس شخص کو سے وہ حسد کر رہے ہیں، نشانہ بنا رہے ہیں، بس اس کا برا ہو. آگے کیا مسئلہ ہونے والا ہے؟ یا پھر ہم یہ کہیں ان سے جب سوال کرتے ہیں جماعتی امور میں، ہمارے یہاں آپ دیکھیں گے کہ کوئی محفوظ نہیں ہے لوگوں کی زبان سے. ایک آدمی، ایک، تو میں یہ کہتا ہوں جب ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کو سب اچھا کہیں، اور ہو بھی نہیں سکتا، ایک بھی ایسا آپ کو آدمی نہیں ملے گا جس کو سب اچھا کہیں، جس کو سب قبول کریں، تو بتائیے کہ پھر کیا ہم جماعتی نظام کو، مسجد کے نظام اور کام کو چلانے کے لیے اللہ رب العالمین سے کل سے یہ دعا کرنے لگیں کہ فرشتوں کو نازل کر جن میں کوئی عیب نہ ہو اور لوگوں کو اعتراض نہ ہو، کچھ فرشتے دے دیں تاکہ ہم جماعت کی ذمہ داریاں، مسجد کی ذمہ داریاں، امامت کی ذمہ داری اس کو سونپ دیں؟ ہاں، یہ ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں. اللہ رب العالمین کی یہ تعلیمات روزمرہ کی زندگی سے کنیکٹڈ ہے. ابھی میں بیان کر رہا ہوں، اور جو سنے گا یا جہاں جہاں یہ بات پہنچے گی، وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ من شر حاسد اذا حسد پڑھا نہیں ہے، جانتا نہیں ہے، لیکن غور نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں. اپنی نفسانی خواہشات، اپنے جذبات اللہ رب العالمین کی تعلیم اور حکم پر غالب ہے. نفس پرستی کا غلبہ ہے، اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور ہم اہل حدیث بھی ہیں، قرآن حدیث ہے، یہ تو سبھی قرآن حدیث ماننے کے دعوے دار ہیں، سبھی جنت میں جانے کے دعوے دار ہیں. ہاں، یہ بہت بڑی خوش فہمی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ حسد کرنے والا جب حسد کے آگ میں جلتا ہے اور اس کے اپنے شر میں، تو آگے اس پر بھی لمبی چوڑی بحث ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنا نقصان پہنچاتا ہے. حسد کرنے والا جب حسد کرتا ہے نا، تو جس سے حسد کر رہا ہے، جس کا نقصان چاہتا ہے، اس کا نقصان ہو یا نہ ہو، یہ جو حسد کر رہا ہے اس کا تو 101% پکا ہے کہ نقصان ہوگا. یہ ایمان کو اور نیکیوں کو کھانے والا معاملہ ہے، یہ انسان کو اپنے آگ میں جھلسانے والا معاملہ ہے. جب آپ جذبہ حسد میں مبتلا ہیں اور اسی کے بارے میں زیادہ سوچ رہے ہیں تو آپ نیکیاں کم کریں گے. نیکی کے جذبات، تعمیری فکر آپ کی متاثر ہونا ہی ہے، اور پوری قوم اس جذبے میں مبتلا ہے. ہاں، اب تو ہمارے ہاں اجتماعی امور، آپ کسی بھی سطح پہ دیکھ لیں، دینی امور میں، جماعتی امور میں، ایک جماعت کوئی کام کرنا ہے تو دوسرے کمپٹیشن میں وہ کہتی ہے میرے نام ہو، میرا کریڈٹ ہو. ابھی کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ سیاسی طور پہ ہمارے یہاں ایک سڑک پاس ہوتی ہے، ایک پل جو ہے طے ہوتا ہے، ایک شہر کے بھلے کا ایک کام ہوتا ہے، تو ایک پارٹی اس کو کروا رہی ہے تو دوسری اس لیے رکاوٹ ڈالتی ہے کہ اس کا نام ہوگا، کریڈٹ ادھر جائے گا. ابھی نہیں، جب میں آ جاؤں گا تب کام ہوگا. سالہ سال کام رکے رہتے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں. پوری جماعت، یہ میں شہر کی بات کیا، یہی معاملہ دینی امور میں ہے. وہ جماعت یہ کام کر لے گی تو ہمارا نام نہیں ہوگا، یا وہ فلاں کام کر رہے ہیں، نماز استسقا پڑھ رہے ہیں تو ہم کو نہیں جانا ہے. ہم نماز استسقا میں بھی آپ جو ہے میں اور تو والا معاملہ کر رہے ہو. یہ کس کا حکم ہے؟ اور استسقا کس لیے پڑھی جا رہی ہے؟ کس کے لیے پڑھی جا رہی ہے؟ اس میں کس کی عبادت کی جائے گی؟ جو لوگ جا رہے ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے ان کا کوئی دنیاوی مفاد اور فائدہ ہے؟ اگر ہو بھی تو ظاہر میں شریعت کا حکم ہے، آپ اس میں شریک نہیں ہوں گے. اور اس کام کو کرنے کے بعد کوئی ملال، کوئی احساس بھی نہیں ہے ہاں کہ ہم نے دنیاوی بنیاد پر دینی چیز کو پیچھے چھوڑا. یہ ایک عام بات ہو گئی ہے، اور ہمارا دل اتنا زیادہ کہنا چاہیے کہ جہالت میں، تاریکی میں، گناہ میں اتنا ڈوب چکا ہے کہ ان برائیوں کو برائی سمجھنے کا مادہ بھی ختم ہو گیا. میں جو کہہ رہا ہوں مجھے یقین ہے 101%، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ سن کر اس کو نکاریں گے، اس پر تنقید کریں گے، یہ بولتا رہتا ہے. اس کو یہ بول دیا جائے گا کہ یہ فلاں کے خلاف بول رہا ہے، ڈھما کے خلاف بول رہا ہے. ہاں، یہ جو میں تفصیلات بیان کر رہا ہوں، من شر حاسد اذا حسد کی تفسیر 5 منٹ میں مختصر سی تشریح کر کے ہم درس ختم کر سکتے تھے پچھلے ہی ہفتے میں. یہ جو تفصیل بیان کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ ہم کو آج اس کی شدید ضرورت ہے. اور میں آج یہ درس ختم ہی ہو جاتا، لیکن یہاں گھڑی کو دیکھ کر روک رہا ہوں، اور شر حاسد کے، حسد کرنے والے کے شر کے تعلق سے، نظر بد کے تعلق سے کچھ باتیں، کچھ دعائیں. اور علامہ ابن قیم نے 10 اسباب بیان کیے ہیں کہ حسد کرنے والا جب حسد کرتا ہے اور اس کا شر اور تکلیف ہوتی ہے تو اس سے ہم اور آپ کیسے بچیں. شریعت کی تعلیم کی روشنی میں 10 چیزیں بیان کی ہیں. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم وہ 10 چیزیں بھی جانیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد.